میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں ہاسپٹل ویران ہو جایا کرتے ہیں۔ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نوجوانوں کو ایک مثبت رجحان کی طرف مائل کرتی ہیں، اور جس علاقے میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا انعقاد نہیں کیا جاتا تو وہاں کے نوجوان بیرا روی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ اکثر یہ میں نے مشاہدہ کیا ہے۔ بقول اقبال، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ میں خیر یہ جو ٹیم لے کے آیا ہوں، میرے اپنے عزیز ہیں، یہ ڈیلی وہاں کھیلتے ہیں۔ راجہ واجد صاحب سے میں نے کمٹمنٹ کر لی تھی، تو اس لیے آئے ہیں۔ دونوں ٹیموں نے اچھا کھیل پیش کیا ہے۔ ہار جیت تو جیسا سب کو پتا ہے کہ کھیل جیت ہار جیت جو کھیل کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ فی الحال بہت اچھا کھیلے ہیں یہاں کے جو لوکل لڑکے ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص کر وہ ایک لڑکا، میں نام تو بھول گیا ہوں، وہ چھوٹے بال پہ آتا ہے، اس نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے۔ تو سبھی نے اسامہ صاحب نے اچھا کھیل پیش کیا ہے، باقی لڑکوں نے بہت اچھا کھیل پیش کیا ہے۔ میری ٹیم کی طرف سے نجابت صاحب، ولید صاحب اور باقی لوگوں نے اچھا کھیل پیش کیا ہے۔ اتفاق سے ہمارے حسن صاحب آج کوئی چل نہیں سکے ہیں کیونکہ تھوڑا سا گوسٹنگ کا ایشو تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آئیں گے تو امید ہے کہ میری ٹیم کلک کرے گی اور اچھا کلک کرے گی۔ یہ جو اس قسم کی کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جی اب بہان کے یہ سارا رجحان بڑھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس وقت کی جو رائج کھیلوں کی ایکٹیویٹیز تھی نا وہ ہوا کرتی تھی۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو گرینڈ ماسک استنبول کی ہے، وہاں کا ایک اشتہار ابھی بھی میرے پاس میری گیلری میں سیو پڑا ہوا ہے۔ امام مسجد کے لیے وہاں جو اشتہار دیا گیا تھا میرے خیال میں 1914 میں، تو اس میں جو امام مسجد حافظ قرآن، قرأت کا جاننے والا، ماسٹرز ان سائنس، ماسٹرز ان لٹریچر، ماسٹرز ان عربی کے علاوہ گھڑ سواری سے آنا، گھڑ سواری جانتا ہو اور ساتھ میں ریسلنگ جانتا ہو بندہ۔ اب دیکھیں کہ وہ معیار جو ہے نا، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے آبا اجداد، جو ہمارے اسلاف تھے، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ہے، ان کا رجحان کھیلوں کی طرف بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ فی الحال میں زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتا۔ تو رائے واج صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے چیف کا صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور خاص کر جو دونوں ٹیمز کے جو کھلاڑی ہیں ان کا بھی شکریہ کہ اچھی نبلا انٹرٹینمنٹ جو ہے نا وہ تماشائیوں کو پیش کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ رجسٹرار صاحب۔ میرے خیال سے یہ جو آج کا میلہ ہے اس کا کریڈٹ یقینی طور پر رجسٹرار صاحب کو جاتا ہے۔ اگر شاید یہ نہ آتے تو آج یہ میچ نہ ہوتا۔ اس پر ہم آپ کا دل کیا تھا کریں سے علیان علاقہ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آخر میں آنریبل گیسٹ جناب شاہ سعید صاحب ایڈمن انشاءاللہ وٹراسی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب گاؤں والوں کا، رجسٹرار صاحب کا، راجہ صاحب کا، کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں پر آ گیا ہوں آپ لوگ کے درمیان۔ راجہ صاحب تو اس طرح ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ، جس طرح کہ رجسٹرار صاحب نے کہہ دیا کہ جہاں پر کھیل کود کے میدان گرم ہوتے ہیں وہاں پہ ہسپتال جو ہے وہ ویران پڑ جاتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی۔ تو کھیل کود جو ہے یہ تعلقات بڑھاتی ہے، یہ صرف نہیں کہ ایک گاؤں کے درمیان۔ دیکھیں ابھی کشمیر سے آئے ہیں ہمارے بھائی سارے، یہاں کے لوگ ان کے ساتھ کھیل کود کر کے جو نہیں بھی جانتے تو وہ بھی ایک دوسرے کو پہچان ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیل کود کر کے۔ ابھی ہمارے چارسدہ سے، مردان سے، نوشہرہ سے پچھلے دفعہ میں آیا تھا یہاں پہ تو اور دور دور سے لوگ آئے تھے۔ تو یہ بہت ایک اچھا ایکٹیویٹی ہے کہ دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اور چائنیز کا ایک موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے، پاپولر رائٹر ہے جو لکھنے والا تھا، اس کا نام تھا کنفیوشس۔ کنفیوشس نے 400 صدی میں وہ بات کی تھی کہ کھیل کود جو ہے وہ تو نشو نما جو ہے وہ انسان کا بڑھاتا، اور یہ اس نے اپنے 700 رولز بنائے ہوئے چائنا کے لیے، جس میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ آپ کھیل کود کرتے ہیں تو آپ دور دراز جائیں،
کھیل کود کرنے کے لیے. تو یہ دور دراز جانے کا مطلب یہ نہیں کہ مطلب وہاں پہ کوئی اچھی گیم کھیلتے لوگ, صرف تعلقات بڑھانے کی بات ہوتی ہے. جو ابھی ان دونوں کے درمیان جو ابھی انہوں نے کھیل لیا, ان کے درمیان اس میں ایک تعلق بڑھ گیا ہے, اور یہ انشاءاللہ تعلق بڑھتا رہے گا اس طریقے سے. تو آپ لوگ بہت اچھے انیشیٹو لیے ہوا ہے, اور جس طرح راجہ صاحب نے یہ زمین دی ہوئی ہے اپنے گاؤں میں لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, کھیل کود کے لیے, تو انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے. میں تو کوئی سیاسی بندہ تو نہیں کہ میں کہوں گا کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا, لیکن یہ کہ اس گاؤں کے انشاءاللہ بچے آپ کے جو ایفرٹ دیکھ رہا ہوں, یہ اسپرٹ دیکھ رہا ہوں یہ کھیل کود کے لیے, تو انشاءاللہ اس میں میرے جذبات بھی ایسا سا بڑھ رہے. 2-3 دفعہ میں ادھر آ گیا ہوں, اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم آج سے ایک کوشش شروع کرتے ہیں, ایک سٹارٹ لیتے ہیں آج سے انشاءاللہ, کہ اس کا جو یہ بال بار بار جا رہا تھا, میں یہ چیز نوٹ کر رہا تھا کیونکہ کیڈ کاج میں ادھر ہی ہوتا ہوں, تو ہمارے پاس ہر طرح کے گیمز وہاں پہ موجود ہے, اندرونی گیم مطلب انڈور گیمز ہوتے ہیں اور باہر کے گیم. تو کھیل کود میں اس طرح ڈسٹربنس ہو تو تھوڑی سی اچھی بات نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس کے لیے رائے صاحب سے مشاورت کر کے تو یہ آپ کا جو چار دیواری ہے یا اس کے اندر جو ہے اس سے انشاءاللہ کام شروع کرتے ہیں, اور آپ لوگ کی دعاؤں سے اور ہمارے میں سے انشاءاللہ اپنے کام شروع کرتے ہیں, آج سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا, آپ کے پورے گاؤں کا. آپ لوگوں نے ہمیں اتنا محبت دیا, اتنا پیار ہم سے کرتے ہیں, اور آپ اتنی عزت دی. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگ سب کو خوش رکھے. اور جو دور سے مظفر آباد سے ٹیم آئی ہے, کھیل کود جو ہے یہ ہار اور جیت ہوتی رہتی ہے. تو کہتے ہیں